Assalamu alaikum. Allah Almighty does not love those who are arrogant. Arrogant, lack of regards for others. In Quran, Allah says, "Inna Allah la yuhibbul farihin." اللہ تعالیٰ اترانے والے سے محبت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ 37 میں ارشاد ہوتا ہے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی مخلوق کو کوئی بھی اترانے والا شخص، کوئی بھی غرور کرنے والا شخص، کوئی بھی اپنی ایٹیٹیوڈ میں رہنے والا شخص، چاہے وہ ایٹیٹیوڈ، چاہے وہ اس کی جو یہ معاملات ہیں، متکبر ہونا، غرور میں ہونا، ایروگنٹ ہونا، کہ وہ حسن کا ہو، وہ مال کا ہو، وہ خاندان کا ہو، وہ اس کے محلات کا ہو، اس کی گاڑیوں کا ہو، کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس چیز کی سزا ہر اس شخص کو اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی دی جاتی ہے۔ جتنا انسان ہمبل ہوگا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ہر عاجز انسان پسند ہے۔ اسی طرح سورہ القصص میں قارون کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ آیت مبارکہ 76 میں فرمایا گیا، قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال و دولت سے نوازا تھا کہ 77 آیت مبارکہ میں فرمایا، ہم نے اس سے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بامشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ اسی آیت میں فرمایا گیا، ایک بار اس کی قوم نے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اترا مت، اور پھر یہی آیت مبارکہ، ان اللہ لا یحب الفارحین، اللہ کسی اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور فرمایا گیا 78 میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے، اس کو سجیشن دی گئی، دے رکھا ہے، اسے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر، یعنی کہ فلاح بہبود میں لگا، لوگوں کے لیے فلاح پہ خرچ کر۔ تو 79 میں قارون نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو مجھے اپنی سمجھ کے مطابق، مجھ میں جو ابیلٹی تھی اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، تو میں اس کو لوگوں پر کیوں خرچ کروں؟ تو پھر اسی میں بتایا گیا کہ لوگوں، ایک دفعہ جاہو جلال میں لوگوں کے سامنے گیا، تو جو دنیا دار ہم جیسے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو ملا ہے۔ پھر 81 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی بتا دیا کہ آخر کر ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، غرق کر دیا۔ یہ مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں قرآن مجید میں کہ ہر انسان کا اچھائی یا برائی کا انجام اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور سے، شوخی سے، شو آف کرنے سے، ہر ایسے کام سے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو یا مخلوق کی ناراضگی ہو یا دوسرے لوگ اس سے کمپلیکس میں مبتلا ہو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔